بخاری صاحب، مئی کی جنگ میں جس طرح سے بھارت کو ہزیمت ہوئی، اس کے بعد اس نے اپنی تمام تر کوششیں مرکوز کر دیں کہ پراکسیز کے تھرو افغانستان کے ذریعے، مقبوضہ کشمیر کے ذریعے کسی طرح سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائی جائے۔ اب اسی طرح کی کوشش وہ مقبوضہ کشمیر میں تو کر چکے، اپنی تمام تر قوت کے باوجود وہاں کی عوام کے جو پاکستان کے لیے جذبات ہیں ان کو تبدیل نہیں کر سکے، تو لہٰذا اب تازہ ترین کوشش انہوں نے کی ہے آزاد کشمیر کے اندر۔ اس میں آپ کو لگتا ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، دو تین باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، آپ نے بہت صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ کے نتیجے میں جو ہم نے سنا اور جس کے شواہد موجود ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہم جنگ تو نہیں جیتے تو اب یہ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلوچستان میں اور KPK کے ذریعے افغانستان کے راستے جس قسم کی تخریب کاری کرائی ہے، اسپانسر کیا ہے، ہتھیار دیے ہیں، ٹریننگ دی ہے، ان کے لوگوں کو بسایا ہے اپنے ہاں، یہ ڈوسیئرز میں موجود ہیں، پوری دنیا کو ہم باور کرا چکے ہیں، یقین دلا چکے ہیں، اور پوری دنیا اب ہمارے اس موقف سے متفق ہے کہ یس، انڈیا ٹیررزم سپانسر کرنے میں افغانستان کے ساتھ ملا ہوا ہے، جہاں پر 1 درجن سے زیادہ کالعدم، یعنی ایسی تنظیمیں جن کو کالعدم قرار دے دیا ہوا ہے، وہ وہاں پر پنپ رہی ہیں، ان کو وہاں سہولت کاری بھی مل رہی ہے، انڈین سپانسرشپ بھی مل رہی ہے۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کے بعد یہ تاثر موجود ہے پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی کہ اب پاکستان کشمیر کا ایشو پھر سے اٹھائے گا، کیونکہ ٹرمپ نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے اور اس نے کہا تھا میں سازشی کروں گا اس میں، یاد ہے آپ کو؟ لہٰذا اس نے کہا اچھا اس سے پہلے کہ یہ ہماری طرف آئیں، ان کو پہلے بلیڈ کرائیں آزاد کشمیر میں۔ لہٰذا BLA BLF اور بلوچستان یکجہتی کمیشن کو چنا انہوں نے، کمیٹی کو چنا انہوں نے بلوچستان کے لیے، اور مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر جو ہے اس کے لیے ان کے ہتھے چل گئی ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی۔ انہوں نے پچھلی دفعہ جو احتجاج ہوا تھا اس میں جو کھلواڑ کیا تھا، اگر اس وقت ان کا پنجابی میں جس کو کہتے ہیں مکو ٹھپ دیا جاتا نا، تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی جو اب ہو رہی ہے۔ بالکل بخاری صاحب، لاسٹ ایئر انہوں نے جو مطالبات کیے تھے ان میں سے میکسیمم تو ہماری لیڈرشپ نے مان لیے تھے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ بہت دیر ہو گئی ہمیں یہ ریئلائز کرنے میں کہ پیچھے سے ڈوریں کون ہلا رہا ہے؟ دیکھیے، 38 پوائنٹ فارمولہ طے ہوا تھا حکومتی کمیٹی اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی، عوامی ایکشن کمیٹی کے بیچ میں، جس میں 35 پر عمل ہو گیا ہے۔ 3 جو ایسے متنازع ایشوز رہتے ہیں، جن میں ایک یہ ہے کہ یہ 12 مہاجرین کی سیٹیں جو ہیں جو پاکستان کے مختلف ڈسٹرکٹ میں آباد ہیں، کشمیری اوریجنلی کشمیری، یہ ختم کر دی جائے۔ سپریم کورٹ نے یہ قرار دے دیا کہ چونکہ آئینی معاملہ ہے، آئین میں یہ پروویژن رکھی ہوئی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسمبلیوں میں آئیں اور آئین میں ترمیم کر دیں، ختم ہو جائیں گی۔ اس کو ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے ختم نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے جی؟ اب یہ سب کچھ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بالکل بخاری صاحب، ابھی یہ سیکیورٹی ذرائع سے جس رپورٹ کی، جس خبر کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اندر انہوں نے ایک پوائنٹ لکھا ہے کہ کالعدم BLA کے بڑے سپانسر، بڑے سردار بھی ہیں بلوچستان کے اندر موجود ہیں، جو کہ وہاں پر نہ سرمایہ کاری آنے دیتے ہیں اور نہ ہی وہاں کی عوام کی ڈیولپمنٹ ہونے دیتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک بہت پرانا ایشو ہے، لیکن ایک بات تو بالکل طے ہے کہ اگر وہاں پر مقامی سہولت کاری نہ ہو تو کوئی باہر سے آ کے تخریب کاری نہیں کر سکتا، کیونکہ جتنے بھی BLA کے لوگ پکڑے گئے، مارے گئے یا اس وقت نشانے پر ہیں، وہ سارے بلوچ ہیں۔ وہ جن کو کچھ لیڈر جو ہیں، مہرنگ بلوچ جیسی خاتون جو ہیں، وہ یہ کہتی تھی یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہمارے ناراض بھائی ہیں۔ وہ ناراض بھائی بلوچوں کو مارتے رہے، بلوچوں کے بچوں کو مارتے رہے، بلوچوں کی خواتین کی بے حرمتی کرتے رہے، وہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ٹوٹے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلے گا اس کو کنڈیم کرنے کے لیے۔ تو یہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ہوں، سیکورٹی ادارے ہوں، پاکستان کی حکومت ہوں، وہ بالکل کلیئر پکچر ہے ان کے سامنے کہ ہندوستان ان علاقوں میں کوئی بھی بے غیرتی، بے حیائی، بے شرمی کرنے کے لیے زور لگائے گا۔ یہ جتنی بھی انریسٹ ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایکچولی ہندوستان انوالو ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس۔